بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خدا بخش گاؤں کی مسجد میں امام تھا، وہیں اس نے ایک مدرسہ بھی کھول رکھا تھا جہاں دن میں چھوٹے چھوٹے بچے اس سے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے اور رات کو لوگ دین کی باتیں سیکھنے آتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے رزق و روزی سے بے نیاز قناعت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مالدار نہیں تھا مگر اس کے چاروں بچے اور بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی زندگی میں روزانہ کچھ ایسی تلخ گھڑیاں بھی آتی تھیں کہ وہ زندگی سے بیزار سا ہو جاتا تھا۔ جب بچے سو جاتے اور آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس کی بیوی غربت کا رونا رونے لگتی۔ خدا بخش سے روز کہتی، گاؤں میں آپ سے کم علم رکھنے والے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور عزت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم غربت کے اسیر ہیں۔ خدا بخش سوچنے لگتا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں مسجد مدرسہ کو چھوڑ کر ذمہ داری کرنے لگوں اور ذمہ داروں کی طرح عیش کی زندگی بسر کرنے لگوں۔ وہ اکثر بیوی سے ایسی باتیں کرتا مگر پھر کچھ دیر بعد خاموش ہو جاتا۔ تارا وہ اکثر اس سے کہتا، اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی آمدنی دی ہوئی ہے، میرا پیشہ شریفانہ ہے اور اپنے علم کی وجہ سے گاؤں میں بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ تو دے رکھا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے باوجود بیوی کی رات دن کے طعنوں نے اسے زندگی سے کچھ مایوس سا کر دیا۔ وہ تمنا کرنے لگتا، کاش اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے سونا برسا دے تاکہ وہ بھی زمینوں اور باغات کا مالک بن جائے۔ خدا بخش نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ شب قدر سال میں ایک بار آتی ہے اور اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں وہ رات کو رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگنے لگتا تاکہ اس کی دعا کو شب قدر نصیب ہو جائے اور اس طرح اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک رات جب اس کی بیوی نے اس سے بہت تنگ کیا تو وہ اداس ہو گیا۔ رات سو نہ سکا، وہ بستر سے اٹھا اور گھر سے باہر دریا کے کنارے جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ وہ رات کی تاریکی میں چلا جا رہا تھا اور آسمان کی طرف منہ کیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اور پھر اس شب قدر کی رات کو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف ایک نور دیکھا، ایک فرشتہ آسمان سے اترتے دیکھا جو نہایت شیریں آواز میں کہہ رہا تھا، یہ 3 شیشے کی گولیاں لے لو، جب کبھی تو ان میں سے ایک شیشے کی گولی آسمان کی طرف پھینک کر دعا کرے گا تو تیری دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اور صرف 3 ہی دعائیں قبول ہوں گی، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ خدا بخش کے لیے یہ معاملہ بڑا ہی غور طلب تھا، اس وجہ سے وہ سوچنے لگا کہ یہ 3 دعائیں کیا ہونی چاہیے۔ اس نے مضبوطی سے 3 شیشے کی گولیاں اپنے ہاتھ میں دبا لیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ان گولیوں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی کو نہ پایا۔ اگر یہ 3 گولیاں اس کے ہاتھ میں نہ ہوتیں تو وہ اسے خواب سمجھتا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے دل میں خوف دور ہونے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ خدا کی رحمت کو اس نے پا لیا ہے۔ وہ فوراً گھر کی طرف لوٹا۔ اس نے صبح کا بھی انتظار نہ کیا، بیوی کو جگا کر سارا قصہ سنایا اور شیشے کی گولیاں اسے دکھانے لگا۔ وہ اپنی دعا کے قبول ہو جانے کے نشے میں چور تھا۔ وہ بیوی سے بولا، تارا اب مانگ جو کچھ مانگنا ہے، تیری ہر خواہش پوری ہوگی۔ جب اس کی بیوی کو اس عجیب واقعے سے کچھ سکون محسوس ہوا تو اس نے سب سے پہلے آئینہ دیکھا۔ اس کا چہرہ آئینوں میں جھریوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ غور سے وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگی جیسے اس نے آج پہلی بار آئینہ دیکھا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان و جائیداد اور باغوں کی آرزو بھول گئی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ مال و جائیداد کی اتنی ضرورت نہیں جتنی حسن و شباب کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم اپنے شوہر سے کہنے لگی، خدا بخش، ہم جائیداد و زمین کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، آپ صرف 3 ہی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس لیے آپ سب سے پہلے یہ دعا مانگیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں اس دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں، کیونکہ یہ جو شخص زمین اور باغوں کا مالک ہو اس کی بیوی بھی حسین ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال۔
جاؤ ابھی اور فوراً یہ دعا مانگو۔ خدا بخش باہر نکلا، دریا کے کنارے جنگل کا رخ کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے گولی اچھالتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ اس کی بیوی دنیا کی حسین ترین عورت بن جائے۔ یہ دعا مانگ کر خدا بخش خاموشی سے سر جھکائے اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو دنیا کی حسین ترین عورت کا شوہر بن جائے گا، مگر کیا اس بارے میں اس نے جلد بازی تو نہیں کی اور اس کے انجام کے بارے میں غور نہیں کیا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہر قسم کے وسوسے کو دل سے دور کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹ آیا۔ صبح ہوتے ہی دنیا کی حسین ترین عورت اپنے بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ساحرانہ حسن کا تماشا دیکھنے لگی۔ وہ بڑی دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بن گئی ہے تو اسے اپنے اچھے سے کپڑوں کی تلاش ہونے لگی، مگر اسے ان کپڑوں میں سے کوئی بھی جوڑا پسند نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ آج مجھے سب سے پہلے شہر جا کر اپنے لیے اچھے سے کپڑے لانے چاہیے۔ جو کچھ روپیہ تھا وہ لے کر شہر کی طرف چل پڑی۔ جب خدا بخش سو کر اٹھا تو دیکھا کہ بیوی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ نہ ملی۔ وہ سوچنے لگا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ رات کی دعا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی پاک دامن ہے، کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پھر بھی وہ سخت حیران تھا کہ وہ ہوا کیا، بیوی کہاں گئی، کیوں گئی؟ خدا بخش کا دل بڑا بے چین تھا۔ وہ سب کو چھوڑ کر ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ آنسوؤں کی بارش میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب آنسو رکے تو اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلے کو ہی پسند کرتے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ وہ اس سے آگے کے کچھ نہ پڑھ سکا۔ اس کے دماغ میں چکر سے آنے لگے تھے۔ کاش وہ تقدیر کے فیصلے پر قائم رہتا اور اس معاملے میں نہ پڑتا جس کے انجام سے اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر تک اپنے آپ کو کوستا رہا، پھر دل میں کہنے لگا، افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیا اور لالچ میں آ کر چھلانگ لگا دی، جس کا انجام شرمندگی ہے۔ ساتھ والے کمرے سے چاروں بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں آئیں تو وہ اپنی گہری سوچوں سے بیدار ہوا۔ کچھ دیر بعد پیسے تلاش کرنے لگا تو اسے چند پیسوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ افسردہ سا ہو کر کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ دوپہر کے وقت اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی اچانک اندر آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے برقع اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے نئے کپڑوں اور زیورات کو دیکھنے لگی جنہیں وہ شہر سے خرید کر لائی تھی۔ خدا بخش کی نظریں بیوی پر پڑیں تو سب کچھ سمجھ گیا۔ جب وہ قیمتی لباس پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ خدا بخش تارا مسکرا کر بولی، آج سے آپ ملکہ حسن کے شوہر بن گئے ہیں، اور ہاں، آپ نے میرے جوڑے کی نہ تعریف کی نہ میرے زیورات کی داد دی۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، بھئی بڑا خوبصورت جوڑا ہے۔ آج تم نے نہ ناشتہ کیا نہ جھاڑو دی، نہ کیا بات ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر جھٹ کر بولی، اوے بڈھے، یہ نرم و نازک ہاتھ کوئی برتن دھونے کے لیے ہیں؟ جا کہیں سے کام کرنے والی نوکرانی لے کر آؤ۔ افسوس تو نے اس حسن کو کچھ قدر نہ کی۔ یہ جسم نرم و نازک گدوں کے لیے ہے یا تیری روٹیاں بنانے کے لیے؟ یہ سن کر خدا بخش کا دل بھر گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بیوی اپنے حسن و زیورات کو آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے سمجھانا چاہا تو وہ چڑ گئی، جس دن اس بڈھے سے میری شادی ہوئی تھی اسی دن میری قسمت پھوٹ گئی۔ یہ حسن تو نوابوں کے شایان و شان تھا، نہ کہ مسجد کے مولوی کے، جو کتابوں اور مسجد کے مدرسے کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ خدا بخش بیوی کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کی دعا کا کرشمہ ہے۔ اگر وہ دعا نہ کرتا تو یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح ہوتی اور اس سے کوئی بھی نہ جانتا
کیا ایک متقی پرہیزگار ہزاروں نوابوں سے بہتر نہیں ہوتا؟ اس کی سوچوں کو توڑ کر بولی، او بدصورت بوڑھے، میرے حسن و جمال کو تیری خدمت گزاری کھا گئی ہے۔ روٹیاں پکاتے پکاتے میری ساری خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، میرے ماں باپ نے کس بد نصیب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا۔ خدا بخش نے دیکھا کہ بیوی کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ زبان بھی تیز ہو گئی ہے، جو کبھی نہ تھی۔ میں جب اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی تھی تو کتنی حسین تھی۔ وہ دوبارہ بولی، اس مولوی نے میری صحت اور جوانی کو داغ لگا دیا۔ رات دن خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا پھل دیا ہے، تو پھر اس نے میری کچھ قدر نہ کی۔ کم بخت جل گیا ہے، میرے حسن سے کہتا ہے روٹیاں پکا، برتن دھو۔ یہ برتن کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری زندگی میں برتن نہیں مانجتی رہوں گی۔ اسے بھی تو شرم نہیں آتی ایسی حسین عورت سے یہ بات کہتے ہوئے؟ کیا ایسے حسین ہاتھ برتن مانجنے کے لیے ہیں؟ نہ بابا نہ، اب تو کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کر، یا ساری عمر بے وقوف رہے گا۔ ساری زندگی میں ایک دن خوشی کا آیا تو وہ بھی تم نے چین سے نہیں جینے دیا۔ اسی طرح کی باتیں کرنے کا کچھ تو خیال کر لیا۔ میرا ہر وقت بک بک کرتا رہتا ہے۔ خدا بخش میں جب بیوی کی یہ باتیں سنی تو وہ بولا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت کی ذات بے وفا ہوتی ہے۔ خدا بخش کے سوا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ دریا کے کنارے جنگل کی طرف جائے اور دوسری گولی آسمان کی طرف اچھالے، اور یہ دعا کرے کہ اس کی سرکش بیوی گائے بن جائے۔ دوسرے دن اس نے شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ میری بیوی گائے بن جائے۔ دعا کر کے جب وہ گھر واپس آیا تو گھر میں سکون تھا۔ بیوی خاموشی سے بستر پر لیٹی تھی کہ اچانک اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے اٹھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے کے جیسا بنا تھا، اور اس نے خودکشی کر لی۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے، اس لیے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔